ایک مضمون پڑھ رہا ہوں اخبار میں سے، حکیم ممتاز حلال مدنی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا 12 ربیع الاول بروز پیر، اور وفات بھی مطلب 12 ربیع الاول بروز پیر بتائی ہے. تو میں نے تو آپ سے یہی سنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بالکل ایسی ہیں امین شاہ صاحب. اب جس کا جی چاہتا 12 ربیع الاول بنا لیتا، جس کا چاہتا اور بنا لیتا. اصلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس اس کا ثبوت نہیں کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہو. کوئی نہیں، نہ 9 والوں کے پاس، نہ 12 والوں کے پاس، نہ شیعہ حضرات 17 ربیع الاول کہتے ہیں. اور علامہ جو ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ 10 رمضان 12 رمضان کہہ رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی عاشورے کے دن کہہ رہے ہیں. کسی کو کوئی خبر نہ مہینہ نہ کوئی دن، سب کوئی مطلب ثبوت نہیں. اپنا شوق پورا کرنے کے لیے سوموار کا روزہ دینا، اس کا ذکر مسلم شریف میں آتا کہ آپ اس دن روزہ رکھتے تھے ہر ہفتہ، اور کہتے جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھے نبوت عطا کی گئی. یہ اس میں ذکر ہے. مگر اس بارے میں اب تحقیقی بات جو ہے نا، اب نئی تحقیق جو آئی اور وہ المحلہ پر لوگوں نے لکھا، تو میں نے پھر اس پر متوجہ ہو کر جب دیکھا تہذیب سے پتہ چلا کہ یار یہ راوی جو ہے اس نے تو اس سے سنائی بالکل وہ بھی روایت نہیں کی. ہاں یہ بالکل قصہ ہی ختم ہو گیا کہ آپ پیدائش والے دن کو مناتے دکھا روزے کی طرح نہیں. اس کا بھی پتہ چلا امام بخاری نے کہا اس نے تو سنائی جس سے یہ روایت کر رہا ہے. کسی نے اس پر نہیں کہا کہ نہیں سنا، ثابت نہیں کرتے. اب میں نے سنا ہے کہ روزے بھی رکھے ہیں لوگوں نے، اور شام کو اجتماعی افطاری بھی ہوگی یہاں ہمارے ہاں. سارے دندے کر رہے ہیں. اور مولانا محمد عمر صاحب اللہ انہیں معاف کرے، انہوں نے تو یہ تجویز پیش کر دی تھی چلوی صاحب نے کہ باقاعدہ لوگ باہر نکلے، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، بعد میں خطبے پڑھی جائے عید کی طرح. وہ تو خود بڑے علماء نے چیخو پکار کے یار کسی حد پر تو رک جاؤ، ورنہ پتہ نہیں اب بھی شروع ہو جائے کوئی پتہ نہیں. جب دروازہ کھل گیا تو کون روکے گا. ویسے عام دنوں میں سوموار کا روزہ رکھنا تو ثابت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی بتانے لگا ہوں نا. ہاں جی، یہ روزے کا بیان اس میں آتا نا تو بیان کر رہے ہیں ان غیران ابن جریر سامع عبداللہ ابن معبد زمانیہ ان ابی قتادہ الانصاری. یہ جو ہے نا عبداللہ بن معبد الزمانی، اس نے ابو قتادہ سے نہیں سنا. یہ نکال کر تہذیب سے سب نے امام بخاری نے بتایا اس کا تو سما ہی نہیں، اس سے روایت کر رہا، اس نے تو صحابی سے سنا ہی کچھ نہیں. یہ بھی نہیں صحیح نکلی. ان سے پوچھ رہے تھے کہ 12 ربیع الاول وفات کے حوالے سے کہاں تک درست بات ہے. یہ بھی ثابت نہیں. اور بلکہ جن لوگوں نے محنت کی اور دیکھا نا کہ ایک طرف تو یہ ثابت ہے بالکل لوہے کی لکیر کی طرح کہ جس سال آپ نے حج کیا حجۃ الوداع اس میں عرفہ کا دن 9 تاریخ ذوالحج کی جو تھی جمعہ کا دن تھا. یہ پکی بات ہے صحیح بخاری مسلم سب کتابوں کہ یوم عرفہ اس دن جمعے کو تھا. اب یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ سوموار کو فوت ہوئے، یہ بھی بخاری میں. اس لیے 9 ذوالحج سے لے کر 30 کے مہینے گنو، 29 کے بناؤ، کسی کو 29 کا بناؤ، 30 کا. سوموار 12 کو نہیں آتا. لوگوں نے ساری محنت کر کے کتابیں لکھی کہ کس طرح یار یہ 2 چیزیں تو ہل نہیں سکتی. 9 کو جمعہ ادھر پیر کر دیا. اب ہر طرح سوچا کہ 30 کے مہینے بھی گنے، درمیان کے جو 29 کے گرے، کسی کو 30 کا، کسی طرح سیٹ نہیں ہوا. یعنی 3 ماہ کا ہی فرق ہے نا. ہاں 3. اب بات جو کہتے ہیں نا کئی لوگوں نے کہا یار بے شک تم کذاب کہتے ہو، جو کذاب راوی نے کہی نا 2 ربیع الاول وہ پوری اترتی ہے. یہ ایسا سیر وغیرہ بھی آپ کو دیکھنی چاہیے. علمی باتیں ہیں کہ وہ تقویم کا تو لحاظ کرنا تو جمعہ رہے 9 ذوالحج کو، ادھر سوموار رہے تو 2 کو کہا. مگر کوئی روایت جو ہے نا ذکر ہو کہ یہ تاریخ تھی نہیں. اب شیعہ حضرات 28 سفر کہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی 2 کہتا کوئی 12 کہتا. ثبوت اس کا دن سوموار کا یہاں پکا کہ آپ پیر کو فوت ہوئے. یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں دنیا بھر کے جو نقشے اور وہ تقویمیں رائے تھیں ان سے تو بڑی تحقیق کے ساتھ وہ بات یہ کہتے کہ 9 ربیع الاول ہی بنتی ہے. یہ محمود فلکی جو تھا نا مصر کا، اس نے کیا تھا نا، اس کو انہوں نے اختیار کر دیا. نہیں کوئی کسی اس کے پاس. میں کہہ رہا ہوں 9ویں صدی میں مجدد کہلاتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی، وہ خصائص الکبریٰ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے. اتنی مدد بات ذکر ہی نہیں کیا یہ ربیع الاول کا. شیخ عبد القادر جیلانی کی غنی ہے جو عاشورہ کے دن کہتے ہیں کہ آپ 10 محرم کو پیدا. ثبوت ہے.
وہ عید میلاد النبی منانے کا قرآن و سنت اور صحابہ کے اقوال یا ان کے اعمال کی روشنی کے اندر ذرا تفصیل سے بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے منانا چاہیے، یا اس دن کو خاص عمل جو کرنے والا ہو وہ کیا ہونا چاہیے، رہنمائی فرمائیے۔ یہ ظاہر بات ہے، اللہ کے رسول کی تشریف آوری اور آپ کے ذریعہ دین لوگوں تک پہنچنا، اس سے بڑی دولت تو کوئی نہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہی ہے۔ مگر یہ کہ اس پر یہ جلوس نکالے جائیں، کوئی دن منایا جائے، کوئی خاص بات کی جائے، یہ تو آپ کا زمانہ گزرا، خلفائے راشدین کا گزرا، ائمہ اربعہ کا گزرا، ہر شخص جس میں رائی برابر بھی کوئی شرم و حیا نہ، وہ لکھتا تھا، وہ بریلوی دوسرا کہ 604 ہجری سے پہلے اس نام پر کوئی محفل تک نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی نہیں۔ یہ 604 ہجری پہلا موقع جب الملک المظفر شاہ اربق عراق کا تھا، اس کے سامنے ابن دہیہ نے یہ پہلے اس کے کہنے پر واز کیا، جو اماموں کی شان میں گستاخی کرتا، سب کے ظاہری تھا نا، اس لیے ائمہ فقہ کی توہین کرتا تھا، یہ بھی اس میں جرم تھا۔ اب ان کو ظاہریوں سے دشمنی ہے کہ غیر کرو، مگر اس کو مانتے ہیں کہ ابن دہیہ نے نا پہلا موروث لکھا، اب اس نے 8 ثابت کی ہے، اس میں لکھتا وہ کہ 8 تاریخ تھی ربیع الاول کی جواب پر لکھی، وہ بھی پسند، یعنی کوئی کسی کو نہیں مانتا، پیٹ کے بندے جو کسی کا جی چاہتا ہے الو سیدھا کرتے ہیں۔ وہاں خلط تقسیم ہوئے، مٹھائیاں اور مرغ اور دوسرے لوگوں نے کھایا پیا، پھر وہ رواج چل پڑا، آگے سے آگے جلوسوں تک نوبت پہنچ گئی۔ 604 سے پہلے کوئی شخص حوالہ نہیں ہے۔ اب یہ جعلی بنانے لگے ہیں کہ فلاں وقت فلاں منا رہا، کچھ نہیں، آپ انوار ساتھیہ ہی پڑھ لیں، جو جی چاہے پڑھے، اور ہم آپ مانتے ہیں، بڑے کہتے ہیں بیرت حسنہ، مانتے ہیں ہم کہ نئی بات ہے، مگر اچھا ہے، حضور کا ذکر ہو گیا، چرچا ہو گیا، امت میں محبت ہے، یہ پلی لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ شروع سے چلا آ رہا تھا، کوئی نہیں کہتا، جب آدمی ڈھیٹ ہو جائے جو جی چاہے، درمیان میں دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو آپ بلکہ کہنا ہے اس امت کو یہ چاہیے کہ اگر صحیح محبت ہوتی، سال بعد تو نہیں یاد آتا کہ رسول آئے، یہ رسول اللہ پیدا ہوئے اس وقت خوشیاں ہوئی، ہمارے بچہ ہوتا، مگر ٹھیک ہے، مگر ہر سال حضور نے اور صحابہ نے کب ایسا کیا کہ جب دن آئے یہ کرو یہ کرو، کوئی نہیں۔ باقی جو آپ لائے تھے دین، اس پر انہوں نے جانے دے دی، اس کو پھیلایا، عمل کیا۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بڑے ولی تھے اور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت تھے، اور تہجد قضا نہیں کی، اس لیے کہ میری نا جاتی رہے تہجد۔ لکھتے ہیں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے مکان کی چھت کے نیچے نہیں کبھی آرام کیا، سوئے نہیں کہ نیند نہ آ جائے، تہجد نہ رہے، باہر شامیانے کے نیچے بارش ہو جو باقاعدگی سے پڑھی، با جماعت نماز نہیں پڑھی، اللہ کے ولی تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میلاد کے بارے میں، انہوں نے کہا بھائی یار جن کو سال بعد یاد آتا کہ رسول پیدا ہوا وہ میلاد مناتے رہے، ہم تو ایک ایک سانس پر میلاد منا رہے ہیں، لا الہ جب پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف، دین کی باتیں کرتے ہیں، حضور پیدا ہوئے تو سب کو یہ باتیں ہیں، ہم ہر وقت یاد کریں، تمہیں یاد آتا سال کے بعد کہ رسول پیدا ہوئے تھے، کھا پی لو اور ڈنڈیاں اور یہ کرتے پھر، تو صحیح بات ہے کہ مومن کا تعلق اللہ کے رسول سے ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارا سانس کے ساتھ، ہر لمحہ آپ کی باتیں سنیں، پڑھیں، بتائیں، عمل کریں۔ جب امتیں یہ کام چھوڑ دیتی ہیں پھر یہی رہ جاتا ہے کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو پیغمبر کے ساتھ اصل تعلق نہیں رہتا، رسمی بات کہ لڑکے ناچ رہے ہیں، گانے، ٹرکوں پر سوار ہو رہے ہیں۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا تھا نا میلاد گزر گیا تو لمبی نظم ہے، اس نے کہا منائی گئی عید میلاد خوب، منائی گئی عید میلاد خوب، پھر سوالیہ کسی دل میں اترا نبی کا پیام، ایک بھی مقابلے نمازی ہو گیا، اب توبہ کر لی اس نے، ڈرامے کھیلے،